برطانوی راج کے عروج پر بھی بر صغیر میں عورتوں اور بچوں سمیت صرف 1 لاکھ انگریز تھے۔ اس وقت ہندوستانیوں کی تعداد 3 کروڑ سے زائد تھی۔ تو پھر کیسے اس چھوٹے سے گروہ نے بر صغیر پر اپنا کنٹرول قائم کیا اور ایک طویل عرصے تک برقرار رکھا؟ بر صغیر پر برطانوی قبضہ 200 سال تک قائم رہا۔ پہلے 100 سال ایک پرائیویٹ کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں، اور پھر 90 سال براہ راست تخت برطانیہ کے کنٹرول کی صورت میں۔ اس کہانی میں بندوقوں، فوج اور جنگ و جدل کا کردار تو واضح ہے، لیکن برطانیہ کا بر صغیر کو تقسیم کرنے اور محکوم بنانے میں سب سے بڑا ہتھیار مفاد پرست مقامی اشرافیہ تھی۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی مالی مدد کی اور انہیں زمینوں اور عوام پر کنٹرول بھی فراہم کیا۔ اس ویڈیو میں ہم مفاد پر مبنی ان تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ نمبر 1، ہندوستانی تاجروں سے تعلقات کا آغاز۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بر صغیر میں گرم مسالوں، ٹیکسٹائل اور چند دیگر اشیاء سے تجارت کا آغاز کیا۔ یہ تجارت بنگال کے مقامی تاجروں کی سہولت کاری کے بغیر ممکن نہ تھی۔ ہندو تاجروں نے خاص طور پر انگریزوں کی مدد کی۔ معروف جین بینکر جگت سیٹھ نے کمپنی کو اپنی کریڈٹ لائن تک رسائی دی، اور جنگ پلاسی، جس میں بنگال، بہار اور اڑیسہ پر برطانوی قبضہ ہوا تھا، اس جنگ کے بعد جگت سیٹھ نے برطانیہ اور گورنر بنگال کے درمیان ہونے والی ڈیل میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس ڈیل میں طے کیا گیا کہ جنگ میں ہونے والی کمپنی کے نقصان کی ادائیگی کب اور کیسے کی جائے گی۔ ہندوستانی اشرافیہ نے سمجھ لیا تھا کہ ان کا معاشی مفاد ان گوروں سے جڑا ہوا ہے، اور یہ تعلق بر صغیر میں برطانوی پھیلاؤ کے لیے انتہائی اہم رہا۔ نمبر 2، ایک وفادار جاگیردار طبقے کی تشکیل۔ اسی طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک اور مقامی طبقے کے ساتھ قریبی تعلق قائم کیا، جس نے سامراج کے لیے ٹیکس اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کیا: جاگیردار طبقہ۔ 1793 میں کمپنی نے بر صغیر میں پہلی بار مستقل زمینداری کا نظام رائج کیا۔ اس سے پہلے مغل دور میں ریاستی ملازمین کو زمین الاٹ کی جاتی تھی، لیکن یہ مستقل نہیں ہوتی تھی۔ ٹیکس اکٹھا کرنا مغل بیوروکریسی کے ذمہ تھا، لیکن اب برطانیہ نے چند خاندانوں کو مستقل طور پر زمینیں الاٹ کی، جس سے ایک طاقتور اور وفادار جاگیردار طبقے کی تشکیل ہوئی۔ پھر برطانیہ نے ان کے ذریعے زمینوں پر کام کرنے والے کسانوں سے ٹیکس وصولی کا آغاز کیا۔ انہوں نے کسانوں کو کیش کراپ فارمنگ پر مجبور کیا۔ اس سے کمپنی کی طرف سے دی گئی ٹیکس شرح پوری کی جاتی اور اپنا منافع بھی کمایا جاتا۔ نمبر 3، شاہی ریاستوں کے ساتھ تعاون۔ 19ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے وقت بر صغیر میں بے شمار شاہی ریاستیں تھیں۔ ان کے حکمران مقامی سردار یا مہاراجے تھے۔ یہ ریاستیں سامراج کے لیے 2 طرح سے فائدہ مند تھیں۔ ایک، انہوں نے برطانیہ کے انتظامی اخراجات کم کر دیے۔ جب کمزور حکمران اپنی مرضی سے برطانیہ کی بالواسطہ حکمرانی کو تسلیم کر لیتے تھے تو پھر بھاگ دوڑ کی کیا ضرورت، جیسا کہ راجستھان جیسے دشوار صحرائی علاقے پر شاہی ریاست کو برقرار رکھنا ہی برطانیہ کے فائدے میں تھا۔ اور دوسرا، باغیوں کو کچلنے میں یہ ریاستیں بہت مددگار تھیں۔ برطانیہ اپنے وفادار مہاراجوں کو ہتھیار، فوج اور ٹریننگ دیتا تھا، جسے مہاراجے اپنے علاقوں میں ہونے والی مخالفت کو کچلنے میں استعمال کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال اپریل 1919 میں ہونے والا جلیانوالہ قتل عام ہے، جب سامراج نے 1500 ہندو، مسلمان اور سکھوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد شروع ہونے والے ہنگاموں میں پنجابی سرداروں نے ریلوے اور ٹیلی گراف لائنوں کی حفاظت میں سامراج کی مدد کی، تاکہ سامراج مخالف سرگرمیوں کی جاسوسی ہو سکے اور فوج آسانی سے نقل و حرکت کر سکے۔ نمبر 4، ہندوستانی سہولت کاروں کی ایک نئی شکل، انڈین سول سروس۔ 200 سال کی حکمرانی کے درمیان عوام پر اپنے کنٹرول کو مضبوط کرنے کے لیے برطانیہ نے کئی قوانین لاگو کیے۔ اس کی ایک مثال 1858 میں انڈین سول سروس کا قیام ہے۔ یہ شروع کی کئی دہائیوں تک صرف چند گوروں پر ہی مشتمل تھی، لیکن 1922 میں برطانیہ نے ہندوستانی امیدواروں کو بھی انڈیا میں امتحان کی اجازت دی۔ اس سے ایک نئے انتظامی طبقے کی تشکیل ہوئی، جنہوں نے عوام پر انگریزوں کی حکمرانی میں پل کا کردار ادا کیا۔ البتہ اس طبقے میں شمولیت اس بات پر منحصر تھی کہ آپ سامراج کی روایات سے کتنا واقف ہیں۔ اس حوالے سے برطانوی افیشل تھامس مکالے لکھتا ہے، ہمیں ہر صورت ایک ایسے طبقے کی تشکیل کرنی چاہیے جو ہمارے اور ہمارے لاکھوں محکوموں کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکے۔ ایک ایسا طبقہ جو رنگ و نسل سے تو ہندوستانی ہو، لیکن اپنے اخلاق اور خیالات میں انگریز ہو۔ برطانوی استعماریت کی کامیابی کی وجہ ان کے بد دیانت معاشی، سیاسی اور انتظامی منصوبے تو تھے، لیکن ان میں اہم کردار مفاد پرست مقامی تاجروں، زمینداروں اور مہاراجوں کا ہے۔ یہ لوگ طاقت حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی ہم وطنوں کے استحصال میں ذریعہ بنے۔ اس کی ایک مثال وہ ہندوستانی تاجر ہیں
जिन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का साथ ना दिया। गांधी के मुताबिक इन्होंने बरतानवी राज की हिमायत की क्योंकि इनके मफादात साम्राज्य के साथ जुड़े हुए थे। ये समझना जरूरी है कि बरतानवी साम्राज्य के जाने के बाद भी इस तबके की ताकत और मफाद में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कारोबारी खानदान, जमींदार और इदारे जिन्होंने इस्तेमारी दौर में ताकत हासिल की, इनकी ताकत आज तक बरकरार है। इनकी मुआशी और जागीरदारी मफादात के असरात आज भी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की सियासत और मईशत पर नजर आते हैं। इस्तेमारी इस्तेसाल और इसके सहूलतकारों के बारे में बात करने का मकसद सिर्फ अपने माजी पर अफसोस करना नहीं, बल्कि ये कि हम अपनी मौजूदा ब्यूरोक्रेसी, टैक्स के निज़ाम, जमींदारी निज़ाम और अशराफिया की दौलत में इस्तेमारी झलक को समझ सकें और इस इस्तेसाल की निशानदेही कर सकें जो आज मल्टी नेशनल कॉरपोरेशनों और रियासत के हाथों जारी है। इसके और साम्राज्य ढांचे में मुमासलत बिल्कुल वाज़ेह है। वही तरक्की के दावे, ताकतवर ममालिक के हाथों हमारी ज़मीनों का इस्तेसाल और छोटे से मकामी कारोबारी तबके के हाथों अवाम का इस्तेसाल।